بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن اوفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا۔ یہ آیت اوس اور خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت، تعداد، مال و شرف میں زیادہ تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلہ کے آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو اور ایک کے بدلے دو کو قتل کرے گا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس قسم کی زیادتیوں کے عادی تھے۔ عہد اسلام میں یہ معاملہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی اور عدل و مساوات کا حکم دیا گیا۔ اس پر وہ لوگ راضی ہوئے۔ قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس آیت میں قصاص اور معافی دونوں مسئلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قصاص اور معافی میں اختیار دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ اور اس کے شان نزول سے اسلام کی نظر میں خون انسان کی حرمت کا بھی علم ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قتل عمد کی صورت میں قاتل پر قصاص واجب ہے، خواہ اس نے آزاد کو قتل کیا ہو یا غلام کو، مرد کو قتل کیا ہو یا عورت کو، کیونکہ آیت میں قتلہ کا لفظ جو قتیل کی جمع ہے وہ سب کو شامل ہے۔ البتہ کچھ افراد اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جن کی تفصیل فقہی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نیز اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا، خواہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، اور زمانہ جاہلیت کی طرح نہیں کیا جائے گا۔ ان میں رائج تھا کہ آزادوں میں لڑائی ہوتی تو وہ ایک کے بدلے دو کو قتل کرتے، غلاموں میں ہوتی تو بجائے غلام کے آزاد کو مارتے، عورتوں میں ہوتی تو عورتوں کے بدلے مرد کو قتل کرتے، اور محض قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے بلکہ بعض اوقات بہت بڑی تعداد میں قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری رکھتے۔ ان سب چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ فمن اوفی لہ من اخیہ شیء، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس قاتل کو مقتول کے اولیاء کچھ معاف کر دیں، جیسے مال کے بدلے معاف کرنے کا کہیں تو یہاں قاتل اور اولیاء مقتول دونوں کو اچھا طریقہ اختیار کرنے کا فرمایا گیا ہے۔ مقتول کے اولیاء سے فرمایا گیا اچھے انداز میں مطالبہ کرے، شدت و سختی نہ کرے، اور قاتل سے فرمایا گیا وہ خون بہا کی ادائیگی میں اچھا طریقہ اختیار کرے۔ آیت میں قاتل اور مقتول کے وارث کو بھی بھائی کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قتل اگرچہ بڑا گناہ ہے مگر اس سے ایمانی بھائی چارہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اس میں خارجیوں کے مذہب کی تردید ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں۔ قصاص سے متعلق دو اہم مسائل۔ نمبر ایک، مقتول کے ولی کو اختیار ہے کہ خواہ قاتل کو بغیر عوض معاف کر دے یا مال پر صلح کرے، اور اگر وہ اس پر راضی نہ ہو تو قصاص چاہے تو قصاص ہی فرض رہے گا۔ نمبر دو، اگر مال پر صلح کریں تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے اور مال واجب ہو جاتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بہار شریعت حصہ 17 کا مطالعہ فرمائیں۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ،
تو جو اس کے بعد زیادتی کرے، یعنی دستور جاہلیت کے مطابق غیر قاتل کو قتل کرے یا دیت قبول کرنے اور معاف کرنے کے بعد قتل کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔